اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ کل بیان کر رہا تھا کہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی دی ہوئی، جو ہمارے پاس جو زندگی ہے، اس زندگی یہ ایک وجود ہے جو ہمارے پاس ہے، جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس وجود کا ہر حصہ جو ہے وہ نعمت خدا ہے، اور انسان کا جو زندگی ہے، جو سانس چل رہا ہے، اس میں بعض ایسی چیزیں اگر نہ ہوں تو یہ زندگی لوگوں کی نظر میں اور حقیقت میں ادھوری زندگی کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح زندگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر وہ اس کے پاس زندگی ہے، زندہ تو ہے وہ، لیکن اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کے پیسے ہیں، کاریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آنکھیں نہیں ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آنکھیں نہیں ہیں تو کہ سب چیزوں کا ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن کانوں کی نعمت نہیں ہے، سن نہیں سکتا، تو کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ جب سن نہیں سکتا، سب کچھ ہونے کے باوجود ادھورا کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، چل نہیں سکتا، تو سب کہتے ہیں یہ تو چل بھی نہیں سکتا، تو اس کے پاس اس کی زندگی کیا فائدہ۔ تو زندگی کے ساتھ پورے جسم میں زندگی جو وجود کا حصہ ہے، اس کا مکمل صحیح ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو سمجھنا یہ چاہیے کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان، بدبخت ہے وہ مومن، اور بدبخت ہے وہ مسلمان جس کے پاس سارا وجود ہے اور بہترین ہے، اس کے پاس صحت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، چلتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو جسم جسامت خوبصورتی سب کچھ عطا کیا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ اس سے بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ جس کے پاس ایک آدمی ہے جو پیدائشی لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، ایک آدمی ہے پیدائشی طور پر آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آدمی ہے جو پیدائشی سے بول نہیں سکتا، زبان سے گونگا ہے، کانوں سے بہرا ہے۔ مجھے بتاؤ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ بس اللہ نے تمہارے لیے یہ سب چیزیں بھیجی ہیں کہ دیکھ اے انسان، عبرت حاصل کر کے تیری طرح چلنے والے انسان، تیری طرح دیکھنے والا انسان، تیری طرح نظر آنے والا انسان، تیری طرح جسم رکھنے والا انسان، تیری طرح سانسیں رکھنے والا انسان، دیکھ یہ چل بھی نہیں سکتا، دیکھ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھ یہ سن بھی نہیں سکتا، دیکھ یہ بول بھی نہیں سکتا، تو دیکھ تیرا رب کتنا کریم ہے کہ سب چیزیں تجھے دے دیں۔ دیکھ اب بول بھی سکتا ہے، یہ زبان تمہاری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ اگر آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس آنکھوں سے دیکھ، آنکھوں کو دیکھ کر وہ چیز دیکھ جو اللہ پسند کرتا ہے نا۔ دیکھ اللہ کی گھروں کو دیکھ، زیارتوں کو دیکھ، مسجدوں کو دیکھ، ماں باپ کی ان آنکھوں سے ماں باپ کی شکل کو دیکھ۔ اللہ کے ماں باپ کی شکل دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی آنکھوں سے چل کر مسجد میں جا، اسی آنکھوں سے دیکھ کر اچھے کام کر، تو دیکھ تیرے لیے تو اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ انسان تو کیسا بدبخت ہے، تو سوچتا بھی نہیں ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کر تجھے سب کچھ دے دیا ہے، اور اس معاوضے میں تم نے کیا دیا ہے؟ دیکھو ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں اللہ کی دی ہوئی مانتے ہیں، ہمارے ساتھ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ کا ہم پر یہ بھی حق نہیں ہے کہ جس نے اتنے صحیح سلامت ہمیں دیا ہے، اور ہمیں ہماری طرح اور انسان بنائے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، مطلب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں ہیں، محتاج ہیں، چل بھی نہیں سکتے، تو کیا وہ خالق یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ انسان تیرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے میرا کیا بگاڑا اور تو اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو نے کوئی انسان مجھے کچھ دیا ہے؟ اللہ کو ہم نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے، پھر بھی تو اتنا صحیح سلامت تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، تو دیکھ تو صحیح، اب اللہ کے لیے تو کچھ کر، اب کیا تیرا حق نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھک جا؟ تو ہمیں فطرت کہتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو دراصل میں کہتا ہوں زندگی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور زندگی کے بعد سب سے دوسری نعمت تو اللہ کی وجود کا ہونا، صحت کا ہونا، ہر چیز کا ٹھیک ہونا، یہ اس سے ایک دوسری نعمت ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جو ہے، اگر ہمیں دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، تو اس سے آگے جو چیز ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نہ ہمارے وجود کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری زندگی کا فائدہ ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم ڈنگر ہیں، ہم جانور ہیں، ہم انسان کہلانے کے اقدار نہیں ہیں، مسلمان کہلانے کے اقدار نہیں ہیں۔
اللہ کی ذات ہمیں صحیح معنی مسلمان بننے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ اور رسول کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔